آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ متنازع زرعی قوانین واپس لینے وزیر اعظم کا اعلان، عوام سے معذرت خواہی کرتے ہیں، گرو نانک جینتی پر قوم سے خطاب۔ CAA بھی واپس لیا جائے، بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ ضد اور انا کی تسکین کے لیے غیر دستوری قوانین نافذ کرنے کی کوشش، صدر مجلس کا تاثر۔ آرٹیکل 370 بحال کیا جائے، محبوبہ مفتی کا مطالبہ۔ AP میں شدید بارش، راجم پیٹ میں بس پانی میں بہہ گئی، 12 افراد کی موت۔ بیوی کے خلاف ریمارکس، چندر بابو رو پڑے۔ مدھوسودن چاری گورنر کوٹے کے تحت MLC نامزد۔ عوام کی طاقت اقتدار میں رہنے والے افراد سے کہیں زیادہ عظیم، زرعی قوانین کی منسوخی کے اعلان پر KTR کا رد عمل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو 3 متنازع زرعی قوانین واپس لینے کا اعلان کیا، جن کے خلاف کسان 1 سال سے احتجاج کر رہے ہیں۔ اس حیرت انگیز یو ٹرن کا مجموعی طور پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے، لیکن اس احتجاج کو فوری طور پر ختم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کسان قائدین اس سلسلے میں باقاعدہ اعلامیہ جاری کرنے اور MSP کی ضمانت دینے پر مطالبہ کر رہے ہیں۔ گرو نانک جینتی کی صبح قوم سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے ایک نئی شروعات پر زور دیا اور قومی دارالحکومت کی سرحدوں پر گزشتہ سال 28 نومبر سے احتجاج کرنے والے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ قوانین کسانوں کے مفاد میں تھے، لیکن انہوں نے عوام سے معذرت خواہی کی اور کہا کہ حکومت صاف دل اور ضمیر کے باوجود کسانوں کے ایک طبقے کو قائل نہیں کر سکی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت نے اپنی انا کی تسکین کے لیے غلط اور کالے زرعی قوانین بنائے، جس کی وجہ سے 700 کسانوں کو اپنی جان گنوانا پڑا۔ اگر حکومت کو دستور پیش نظر رہتا تو نہ قانون بنتا اور نہ 700 کسانوں کی جانیں جاتی۔ حکومت نے زرعی قوانین واپس لینے کا جو اعلان کیا، یہ کسانوں کی کامیابی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب مودی حکومت CAA اور NRC کا قانون بھی واپس لے گی، کیونکہ یہ قوانین بھی غیر دستوری ہیں۔ صدر مجلس نے آج زرعی قوانین کو واپس لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جب یہ سمجھتی ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے قانون کو واپس لے لیا ہے، تو یہ ان کی ذمہ داری اور اخلاقی پابندی ہے کہ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کے دوران جو 700 کسانوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، انہیں حکومت معاوضہ دے۔ اگر یہ قانون نہ بنتا تو کسان نہ مارے جاتے۔ جان تو چلی گئی، پیسہ کسی جان کی قیمت نہیں بن سکتا، لیکن کم از کم کسانوں کے خاندانوں کے ارکان سے ہمدردی کے طور پر مودی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایکس گریشیا جاری کرے۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی نے کہا کہ گاندھیائی ایجیٹیشن کے 12 ماہ بعد زرعی قوانین کی منسوخی 62 کروڑ کسانوں کی جیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان 700 سے زائد کسانوں کی قربانیوں کی جیت ہے جنہوں نے اس جدوجہد میں اپنی جان نثار کی ہے۔ سونیا گاندھی نے امید ظاہر کی کہ BJP حکومت مستقبل کے لیے کچھ سبق سیکھے گی۔ ایک بیان میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت اپنا گھمنڈ ترک کرے گی اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی۔ PDP صدر اور سابق چیف منسٹر محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت کی طرف سے زرعی قوانین کی منسوخی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A بحال کیا جائے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جموں و کشمیر میں بھی 5 اگست 2019 سے کی جانے والی تبدیلیوں کو واپس لیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ زرعی قوانین کی منسوخی ایک خوش آئند اقدام ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ اقدام انتخابی مجبوری کے تحت اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کو بے اختیار کرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے آئین کی بے حرمتی کی گئی تاکہ رائے دہندوں کو خوش کیا جا سکے۔ شمالی تمل ناڈو میں طوفان کے زیر اثر آندھرا پردیش کے 5 اضلاع کڑپا، کرنول، چتور، نیلور اور پرکاشم شدید بارش سے متاثر ہیں۔
جہاں بارش اور سیلاب کی وجہ سے 12 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی افراد پانی میں بہہ گئے۔ ان افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ وزیر اعظم مودی نے چیف منسٹر جگن موہن ریڈی سے فون پر ربط پیدا کرتے ہوئے آندھرا پردیش میں بارش اور سیلاب کی صورتحال سے متعلق معلومات حاصل کی اور چیف منسٹر کو تیقن دیا کہ مرکزی حکومت ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیلگو دیشم کے سربراہ و آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نیوز کانفرنس میں رو پڑے اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ انتخابات میں کامیابی تک وہ اسمبلی میں قدم نہیں رکھیں گے۔ یہ الزام لگاتے ہوئے کہ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے ارکان اسمبلی نے ان کی اہلیہ بھوونیشوری سے متعلق شخصی ریمارکس کیے ہیں۔ نائیڈو جذباتی ہو گئے اور رو پڑے۔ اپوزیشن قائد نے کہا کہ ان کی سیاسی زندگی میں انہوں نے کبھی بھی ایسی بے عزتی کا سامنا نہیں کیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے سابق اسپیکر مدھوسودھن چاری کو گورنر کے کوٹے کے تحت MLC نامزد کیا گیا ہے۔ گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندر راجن نے مدھوسودھن چاری کے نام کو منظوری دی جس کی سفارش ریاستی حکومت نے کی۔ ذرائع نے یہ بات بتائی۔ قبل ازیں کابینہ نے گورنر کے کوٹے کے تحت TRS قائد کوشک ریڈی کے نام کی سفارش کی تھی، تاہم راج بھون نے اس فائل کو واپس کر دیا تھا جس کے بعد چیف منسٹر و صدر TRS چندر شیکھر راؤ نے کوشک ریڈی کو MLA کے کوٹے کے تحت قانون ساز کونسل کا امیدوار بنایا، جس کے باعث گورنر کوٹے کے MLC کی نشست پر مدھوسودھن چاری کے نام کی سفارش کی گئی۔ TSPGE سیٹ 2021 کی دوسرے مرحلے کی ویب کاؤنسلنگ کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ کاؤنسلنگ کے لیے آن لائن سرٹیفکیٹس کی جانچ 20 تا 24 نومبر ہوگی۔ ایسے امیدوار جنہوں نے رجسٹریشن کروا لیا ہے وہ آن لائن سرٹیفکیٹس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے کی کاؤنسلنگ میں حصہ لینے والے امیدوار اپنے ویب آپشنز راست طور پر دوسری کاؤنسلنگ کے لیے دے سکتے ہیں۔ ایسے امیدوار جو دوسری کاؤنسلنگ میں حصہ لے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 27 اور 28 نومبر کو ویب آپشنز دیں۔ امیدواروں کے لیے 30 نومبر کو نشستیں الاٹ کی جائیں گی۔ ایسے امیدوار جن کی نشستیں الاٹ کی گئی ہیں ان کو 1 تا 4 دسمبر کالجز کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ ضلع مستقر عادل آباد کی مسجد زہرا محلہ خانہ پور سے بعد نماز جمعہ امام و خطیب مسجد زہرا مولانا ڈاکٹر ذاکر حسین قادری کی قیادت میں ایک احتجاج ملون وسیم رضوی اور تریپورہ میں مسلمانوں پر ہو رہے مظالم سے متعلق کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا نے کہا کہ ملون وسیم رضوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک کتاب میں جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں اس کو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ وہ اس ملون وسیم رضوی کے خلاف کیس درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کرے اور کیفر کردار تک پہنچائے۔ بھونگیر میں آج انتظامی کمیٹی جمعیت الانصار و نوجوانان محلہ جلیل پورہ کی جانب سے ملون اتر پردیش کے سابق شیعہ وقف بورڈ چیئرمین وسیم رضوی کے خلاف صدر کمیٹی شیخ میرا چودھری کی قیادت میں بعد نماز جمعہ مسجد صحابہ جلیل پورہ کے روبرو احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس پر شیخ میرا چودھری نے کہا کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ نارائن پیٹ ضلع مستقر پر واقع درگاہ حضرت سید شاہ محمد تقی سبز پوش قادری کے سالانہ 4 روزہ عرس تقاریب کا عقیدت و احترام کے ساتھ انعقاد عمل میں لایا گیا۔ عرس تقاریب کا آغاز جلوس پرچم قادریہ سے ہوا جو کل رات دیر گئے محفل سماع کے بعد سجادہ نشین بارگاہ تقی بابا کی دعائے نیم شبی پر اختتام پذیر ہوا۔ رسم سندل مالی سجادہ نشین سید شاہ محمد غیاث الدین قادری نے انجام دی۔ محفل سماع میں مہمان خصوصی رکن اسمبلی یاقوت پورہ جناب سید احمد پاشا قادری نے شرکت کی، ساتھ ہی چیئرمین بلدیہ گندے جندر کانت، AE محمد رفیع، CISI کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی شرکت کی۔ مسٹر 360 ڈگری کے نام سے مشہور جنوبی افریقہ کے بہترین بیٹسمین AB ڈی ویلیئرز نے تمام طرح کے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے رائل چیلنجرز بنگلور سمیت تمام فرنچائز T20 لیگ کے ساتھ ان کی وابستگی ختم ہو جائے گی۔ 2018 میں بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے والے ڈی ویلیئرز لیگ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ڈی ویلیئرز نے ٹویٹر پر اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ناقابل یقین سفر رہا ہے لیکن میں نے تمام کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔
ایک خاتون ساتھی کو فحش پیغام بھیجنے پر کرکٹ آسٹریلیا کے ذریعے تحقیقات کیے جانے کے بعد ٹم پین نے ٹیسٹ کپتانی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ 8 دسمبر کو پہلے ایشز ٹیسٹ کے لیے فٹ ہونے کی دوڑ کا سامنا کرنے والے پین کا نام نیوز کارپ کی رپورٹ میں سامنے آیا تھا۔ 36 سالہ کھلاڑی نے ہوبارٹ میں میڈیا کے سامنے اعلان کیا کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، لیکن ایشز کے لیے انتخاب کے لیے وہ دستیاب رہیں گے۔ یہ پیغامات 2017 سے پہلے کے ہیں، جب 7 سال تک باہر رہنے کے بعد ان کو ٹیسٹ ٹیم میں دوبارہ منتخب کیا گیا تھا۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔